اکٹھا ہوگا جو کانگریگیشن ہوگی اس کی صدارت رسول پاک کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس کی مسجد پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. ہی ول بی دی چیئرمین آف دی کانگریگیشن. ٹھیک ہے. اور جتنے بھی ولی آج تک دنیا میں آئے ہیں وہ ان ولیوں کے سردار ہوں گے. اور ٹوٹل پیغمبر جتنے بھی آج تک اس دنیا میں آئے ہیں ان کا رشتہ جو رسول پاک سے ہے وہ اس طرح سے ہوگا جیسے کہ غلاموں کا ماسٹرز کے ساتھ ہوتا. ٹھیک ہے. اور شعر وہ یہ ہے کہ صدر نشین میدان حشر دا افسر وچ امامہ کل نبی محتاج ہونا دے نفراں وانگ غلامہ. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ میاں محمد بخش کا یہ کانسیپٹ ہے. اب آپ یہ آ جائیے کہ قیامت کے صوفی کچھ یوں دیکھتے ہیں کہ ہمارے وارث شاہ کہتے ہیں جیا بیجئے وہی وڈ لئیے حرف وچ قرآن دے آیا. یعنی کہ کلام پاک میں ایز یو سو شیل یو ریپ. ٹھیک ہے. جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے. جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے. ٹھیک ہے. ہے. اچھا ایک سوال ہے. ڈے آف ججمنٹ کی بات کر رہے ہیں جی. اور در حقیقت قیامت سے پہلے جو ایک عجیب سی صورت نظر آتی ہے اور خاتمہ نظر آتا ہے اس کے بعد فوراً ایک ججمنٹ کا عمل شروع ہوتا ہے. اور اس ججمنٹ میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ آسمان کا تھوڑی دیر پہلے ذکر ہو رہا تھا. میں مختصراً کہوں گا کہ آسمان ایسی بلندی جہاں تک انسان کی رسائی نہیں جہاں پر خدا رہتا ہے. اگر کوئی بلیور آسمان لفظ بولتا ہے تو وہ سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں بولتا, وہ اس نقطہ نظر سے بولتا ہے کہ ایسی بلندی جہاں خدا رہتا ہے وہاں تک انسان کی رسائی. انریچیبل ہائٹس. اور دوسری بات اس کے ساتھ جو میں اس کے ساتھ ختم کروں گا کہ ججمنٹ جو ہے نہ صرف فرشتگان کی ہوگی نہ صرف انسانوں کی ہوگی بلکہ تمام ستاروں اور سیاروں کی بھی ہوگی. دیکھیں ہمارے نقطہ نظر سے یہ ہمیں ساکت نظر آتی ہیں, بس جمی ہوئی ہیں, لیکن کوئی تو ہے جس نے بولا اور یہ بن گئی. اور پھر اگر وہ چاہے تو کیا ان کو یہاں سے وہاں موو نہیں کر سکتا. اور اگر کسی لمحے وہ بھی انکار کر دیں, ہمیں نہیں پتا کس زبان میں انکار کر دیں, کس انداز سے انکار کر دیں, وہ کریٹر جانتا ہے جس نے اسے بنایا ہے. ہم اپنے متعلق جانتے ہیں, تھوڑا بہت جانوروں کے متعلق جانتے ہیں, اس لیے ہر چیز کی وہ ججمنٹ کرے گا کیونکہ ہر چیز کو اس نے آرڈر میں رکھا ہے. این ممکن ہے کوئی چیز ڈس آرڈر ہو گئی ہو ابلیس کے کہنے میں, ابلیس کے کہنے کی وجہ سے وہ اس کی ججمنٹ کرے گا. تو جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ جج کیا جائے گا, اس سب کو تولا جائے گا اور در حقیقت وہی قیامت ہوگی, وہی آخرت ہوگی. اور اس قرآن کریم اس کو میچ کر رہا ہے. جی. فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ, کہ ہر چیز نے اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے کو جان لیا. ٹھیک ہے. اور دوسرے موقع پر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہیں, جیسے انہوں نے عرض کیا چاند سورج ستارے سیارے, لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. اور قرآن کریم نے کہا کہ جب سورج اور چاند کو اور ستاروں کو اللہ نے بنایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں سورج کو یہ جرت نہیں کہ وہ چاند سے آگے نکل آئے, رات کو یہ جرت نہیں کہ وہ دن سے آگے نکل آئے. کل فی فلک یسبحون. میرا سوال یہ کہ کیا ٹھیک ہے یہ جس کو آپ ہم ظاہر قرآن پاک جس چیز کو تسبیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اگر ماڈرن سائنس کی روشنی میں دیکھا جائے تو میرے خیال میں شاید ایک سسٹم کی بات ہو رہی ہے اور ہر چیز اس سسٹم کے تحت اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے محور میں, اور جو فرض اس چیز کو تفویض کیا گیا ہے, جو ڈیوٹی اس کو دی گئی ہے وہ پرفارم کی جا رہی ہے. تو is that true؟ لیکن کیا حساب ہوگا سورج چاند کا؟ یہ نقطہ کرسچینٹی میں یہ بلیف ہے, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ حساب تو ان کا ہوگا جن کو اختیار دیا گیا ہے. ناظرین ڈسکشن جاری ہے اور ہم قیامت کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک وقفہ ہمیں لینا ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم آج کی اس ہیٹڈ ڈسکشن میں یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ در حقیقت جس چیز کو قیامت کہا گیا ہے اس کا مختلف طبقہ فکر میں کیا کانسیپٹ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے بریک سے پہلے. کامران صاحب, ابتدا جب آپ نے
کی اس پروگرام کی تو بات ہے قیامت. جی قیامت پر ہمیں دیکھنا ہے تو ادب میں بھی قیامت کا ذکر کئی جگہ ہوا ہے. تو غالب کہتے ہیں کہ فردا و دے کا تفرقہ یک بار مٹ گیا, فردا و دے کا تفرقہ یک بار مٹ گیا, کل تم گئے کہ ہم پہ قیامت گزر گئی. اب یہاں پہ غالب نے قیامت کو کس طریقے سے, اب استاد قمر جلال بھی ادب میں اپنا شعر یہ پہنچاتے ہیں ادبی حوالوں سے کہ بھلا کوئی وعدہ خلافی کی حد ہے, حساب اپنے دل میں لگا کر تو سوچو. بھلا کوئی وعدہ خلافی کی حد ہے, حساب اپنے دل میں لگا کر تو سوچو. قیامت کا دن آ گیا رفتہ رفتہ, ملاقات کا دن بدلتے بدلتے. تو اب قیامت جو ہے اس کو کس حوالے سے ادب میں دکھائے. یہ قیامت کے بعد ہمارے پاس ایک اور زندگی ہے, صرف قیامت کے بعد قیامت کا ختم نہیں ہو گئے. یعنی یہ قرآن شریف میں بھی یہ بات آئے تھے جو مولانا صاحب قاضی صاحب نے بتایا کہ حیات بعد الموت, جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ قیامت جو ہے وہ ختم نہیں ہے, اس کے بعد ایک زندگی ہے. وہ پھر بعد میں بات ہوگی جہاں قیامت کی بات ہے. تو اس حوالے سے اچھا, بڑے خوبصورت اشعار ہیں, اور ظاہر ہے شاعر بھی جو اپنی انسپریشن ہے وہ حقائق سے ہی لیتا ہے عمومی طور پہ, انلیس کہ وہ کسی اور ایسی کیفیت میں ہو جہاں حقائق اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکے ہوں. بالکل صحیح. اچھا شعر ہے کہ ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا, بات پہنچی تیری جوانی تک. ٹھیک ہے, تو یہ شاید وہ نقطہ ہو کہ جس جگہ پہ شاعر جو ہے وہ کچھ اور اس میں فرمایا من مات فقط قامت قیامتہ, جو مرا اس کی قیامت شروع ہوگی. اچھا, یہ نقطہ خاص طور پہ مفتی صاحب اور میں سب پارٹیسپینٹس کے سامنے پٹ کرنا چاہوں گا. یہ ایک عمومی تاثر ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی میری موت تو میری قیامت, میں مر گیا تو میری تو قیامت شروع ہو گئی. ناؤ پریکٹیکلی اٹ ڈز ناٹ میٹر فار می کہ اب ایکچولی قیامت کب آئے گی, تو جس وقت میں مر گیا میری قیامت شروع ہو گئی. اعظم صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ اس کو مطلب یہ بالکل صحیح ہے, اس کو اس طرح کنسپچولی اس طرح لیا جا سکتا ہے کہ چونکہ قیامت ان کے اوپر واقع ہوگی جو زندہ ہو, تو چونکہ آپ اس پروسیس سے پہلے ہی گزر گئے. دنیا تو تقریباً جو ریٹن ہسٹری ہے وہ تو 10,000 سال کہتے ہیں, اور جو ابھی کہی جا رہی ویسے تو بلینز آف ایئرز ہیں, پر انسانوں کی جو ہسٹری ہے وہ 10,000 سال کی ہے, اور جو ریٹن ہے وہ 5,000 سال کی ہے. ٹھیک ہے, تو جو اس وقت موجود ہوں گے ان کے لیے قیامت اس دن کے لیے ہوگی, مگر جن کا جو انتقال فرما جائے تو ان کا تو سلسلہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. کیا مفتی صاحب آپ اسٹیٹمنٹ سے ایگری کریں گے کہ میری موت ہی میری قیامت؟ بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ مشرکین نے اس زمانے میں استہزاءً یہ کہا تھا کہ جی قیامت کس نے دیکھی ہے, کب آئے گی, ہم تو ہمارے بڑے تو پہلے ہی چلے گئے, وہ تو قیامت سے بچ گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تناظر میں اس اینگل میں کہا کہ من مات فقط قامت قیامتہ, ایک آدمی اگر وقوع قیامت سے پہلے دنیا سے چلا گیا اور وہ بدکار فاجر فاسق تھا, تو اس کے اوپر وہ احوال, وہ عذاب قبر اور وہ سختی, وہ ہولناکی, وہ ساری چیزیں اس کے لیے قیامت سے کم. صوفی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے وہ لوئے لوئے پار لیا کڑیے جے تد پانڈا پرنے, شام پئی بن شام محمد کار جاندی نے ڈرنا, نیکیاں بھر لو جب تک روشنی موجود ہے. لیکن آپ اس بات کو اس تناظر میں, ایک شعر مجھے بھی اس حوالے سے یاد آیا کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا, میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے صوفیہ کا ایک اینگل, لیکن صوفیہ کا یہ اینگل بھی ہے کہ جز کے کل میں ملنے کی بات ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جز جب کل میں مل رہا ہے تو پھر فنا فی اللہ کے ساتھ بقا باللہ کا کانسیپٹ آتا ہے. اگر آپ صوفیہ کی بات کرتے ہیں تو پھر اگر یہ بقا ہی بقا ہے تو پھر قیامت کس بات کی؟ یہ میں سب سے جاننا چاہوں گا. فنا فی اللہ کی تے میں بقا کا راز مضمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. تو قرآن کریم نے تو اس کو بالکل واضح کیا, فرمایا کہ جب ہم ان گناہگاروں کو اور ظالموں کو بہت سارا مال اور نعمتیں دے دے دنیا کے اعتبار سے, حتی اذا فرحوا بما اوتوا, جب یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیزوں پر خوش ہو جائے, اخذناہم بغتہ, ہم اچانک انہیں پکڑ لیتے ہیں, پھر ان کا جو ہے وہ پتہ ہی کاٹ دیا جاتا ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے, میرا سوال یہ ہے, اور الیاس ستار صاحب, کہ قیامت اس کا مطلب تو یہ ہوا, اگر آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ میں دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا جو صوفیہ کہہ رہے ہیں, تو صوفی تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس زندگی میں موت کا ذائقہ چکھ لیا اور اب مجھے موت نہیں ہے. یعنی بابا بلے شاہ اپنے کلام میں, ڈاکٹر صاحب کئی جگہ یہ فرماتے ہیں کہ قبر میں جو جا رہا ہے وہ تو کوئی اور ہے, بلیا وے بلیا سانو مرنا نہیں, گور پیا کوئی
غور پیا کوئی ہور گور پیا قبر میں مرنا کوئی نہیں، اور غور جا پیا رہا کوئی ہے. ہور. تو یعنی یہ تو ٹوٹیلٹی کی بات ہو رہی ہے. تو اگر ہم قیامت کو اس لیول سے دیکھیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سر یہ آپ والا جو کانسیپٹ ہے کامران بھائی، یہ اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے بلے شاہ نے کہ آپوں ساڑ دے لذت ہو رہا مثل شراب کبابا، آپ فنا ہو نالے رالخاں مثل آب حبابا. یعنی قطرہ جب دریا میں مل کے تو اس کے اندر فنا ہو جاتا ہے، وہ جو آپ کانسیپٹ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا. ڈاکٹر صاحب درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا. ٹھیک ہے، درد کا حد سے درد وہ اصل میں قرآن میں کچھ اور آیتیں بھی ہیں جی کہ جب آدمی میں جب آدمی مرتا ہے نا، چاہ رہا ہوں کہ صوفیہ کا جو قیامت کا کانسیپٹ ہے، ہاں میں اسی روشنی میں بول رہا ہوں کہ جب آدمی مرتا ہے نا تو جسم تو اس کا مر جاتا ہے، لیکن اس کے نفس کو لے جاتا ہے فرشتہ، اور اچھے کو خوشخبری بھی دے رہے ہیں نا، وہ بات چیت بھی کر رہا ہے. فرق اتنا ہو جاتا ہے جب تک زندہ ہے فرشتوں سے بات نہیں کرتا، انسان سے بات کرتا ہے. جب مر جاتا ہے تو فرشتوں سے بات کرتا ہے، انسان سے نہیں کر سکتا ہے. دنیا بدل جاتا ہے، اور اس کے بعد جا کے اینڈ میں پھر کہیں سلا کے رکھ دیتا ہو، وہ ایک الگ کنسپٹ ہے. لیکن امیڈیٹلی آفٹر دا ڈیتھ جب ہم رونا شروع کرتے ہیں لوگ کہ اب یہ میرا باپ مر گیا، بھائی مر گیا، جو بھی ہے، اس وقت وہ فرشتوں سے بات کرتے ہوئے جا رہا ہے. ٹھیک ہے ریورنڈ صاحب، کرسچینٹی اس بات کو، اور میں پھر فہد صاحب کی طرف ڈاکٹر جانا چاہ صاحب رہا کی ہوں، بات ان کے پاس ایک کی نقطہ ہے سپورٹ کروں گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں موت کی تو موت کے لیے خوبصورت ورڈ ہے انتقال. انتقال مطلب منتقل ہو جانا، ٹھیک ہے، وہ کہیں اور سے کہیں اور چلا گیا ہے، اور اس کے درمیان کہیں وہ خاموشی سے پڑا ہے ڈے آف ججمنٹ کے لیے، قیامت کے لیے. عالم برزخ ہمارے یہاں کہیں وہ خاموشی کے عالم میں پڑا ہے تاکہ پھر اس کا سارا حساب کتاب ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ خوبصورت تھاٹ ہے کہ ایک شخص جب اس جہاں سے جاتا ہے تو وہ کہیں آرام میں ہے تاکہ اس کی دوبارہ ججمنٹ ہو سکے. اور اس میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے، بڑی خاص یہ بات ہے کرسچینٹی پوائنٹ آف ویو سے، اور شاید آپ بھی اس پہ کچھ روشنی ڈال سکیں کہ جب ہم کہتے ہیں ہمیشہ کی موت، ہمیشہ آگ میں جلتا رہے گا، تو وہ موت تو نہ ہوئی، وہ تو قرآن کریم نے 29ویں پارے میں سورہ ملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا. دیکھیں پہلے موت کا ذکر ہے، پھر زندگی کا ذکر ہے. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اصل میں مرنے کے بعد تو جو زندگی ہے وہی حقیقی زندگی. اس زندگی کے بعد کوئی موت نہیں، وہ جہنمیوں کے لیے بھی اور وہ جنتیوں کے لیے. جب جنتی جنت میں جائیں گے ایک فرشتہ کہے گا یا اہل الجنہ لا موت و یا اہل النار لا موت، تو اس موت کے بعد زندگی ہے. یہ قرآن کریم کی باقاعدہ آیت سے اور ثابت ہے. بہت خوبصورت بات ہے. اور ناظرین قیامت کے کانسیپٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس پرٹیکولر حوالے سے ایک شعر بھی ذہن میں آتا ہے کہ موت کو سمجھتا ہے غافل اختتام زندگی، یہ تو ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. ایک وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم